حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں اغوا ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کی داستان محبت بھی بڑی عجیب سی ہے کہ وہ چلتے چلاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گور بار تک پہنچے تو بعد میں بڑے عرصے کے بعد ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو اس شخص کے پاس ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. تو آپ کے والد اور آپ کے چچا سرکار کی بارگاہ میں آئے اور ایک اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لائے اور آپ کے سامنے رکھ کے کہنے لگے کہ آپ یہ مال لے لیجئے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نہ تو میں زید کو کہوں گا کہ وہ چلا جائے اور نہ کہوں گا کہ وہ میرے پاس رہ جائے. یہ تو زید کی اپنی پسند ناپسند ہے، ان کی اپنی چوائس ہے کہ کیا وہ جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ یا کہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں. یہ بس ان کے اوپر ہی منحصر ہے. تو باپ اور چچا بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارا لخت جگر کیوں نہیں ہمارے ساتھ جائے گا. تو باپ اور چچا دوڑ کر زید ابن حارثہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ اے زید، تجھے مبارک ہو کہ تمہارے صاحب نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. آؤ گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، تمہارے بھائی تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں، تمہاری بہنیں تمہاری لوریاں یاد کر رہی ہیں، محبت اور پیار کے گیت وہ گا رہی ہیں. تمہاری خالائیں اور تمہاری پھوپھیاں وہ سراپا انتظار بنی ہے، پورا قبیلہ انتظار میں ہے. اور آج پورے قبیلے میں اتنی خوشیاں ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ تمہارے رشتہ دار تعلق دار تمہارا راستہ تک رہے ہیں. تو آؤ تمہیں گھر لے کے چلتے ہیں. لیکن وہ اس وقت حیران رہ گئے جب زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں رہوں گا. میں اپنے ماہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اپنے دل بر کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں. تو جب یہ بات باپ اور چچا نے سنی تو حیران ہو گئے کہ ہمارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. اور انہوں نے پھر جو کلمات کہے وہ بھی سننے والے اور کہنے لگے. انہوں نے زید بن حارثہ نے کہا ما انا بالذی اختار علیک عہدا انت منی بمکان الاب والام. حضور میں آپ سے بڑھ کر کسی کو پسند نہیں کرتا، آپ ہی میرے باپ بھی ہیں اور آپ ہی میری ماں بھی ہیں. میں آپ سے زیادہ کسی کو لائق نہیں کرتا، میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا. فقالا ویحک یا زید تختار العبودیہ علی الحریہ. تو باپ اور چچا بولے او زید تو ہلاک ہو جائے، تو غلامی کو پسند کرتا ہے، آزادی کے اوپر تو غلام لینا چاہتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے. اور کہا کہ وہ غلامی ہے بھی کیا علی ابی کا وعمی کا واہل بیتی کا. قال نعم، تجھے باپ سے بڑھ کر بھی، چچا سے بڑھ کر بھی، بھائیوں اور ماں سے بڑھ کر بھی ان سے زیادہ محبت ہو گئی ہے اور تو ان کو پیچھے رکھ رہا ہے، اپنے قبیلے کو اور اپنے صاحب محمد کو آگے رکھ رہا ہے. تو قال نعم، انہوں نے کہا ہاں میں اپنے باپ سے بڑھ کر زیادہ محبت محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے بڑھ کر زیادہ پیار اللہ کے حبیب سے کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں خیش قبیلہ سب سے بڑھ کر زیادہ محبت اپنے دلدار سے کرتا ہوں. قسم خدا دی میں کو پیارا لگنے بابل ویرن ماتوں گھول گتاں سب خیش قبیلہ ایک تیں دل بر دینا توں. تو نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا، میں تو یہاں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا واللہ العبودیہ عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب لی من ان اکون عندکم. تو آپ نے کہا اپنے باپ اور چچا سے اے میرے والد گرامی، آپ کے پاس رہنے سے مجھے محمد کے در کی غلامی اعلیٰ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ان کی غلامی میں رہ جاؤں، میں ان کی چاکری میں رہوں، ان کے ہاں رہوں. اس آزادی سے یہ عبودیت اور غلامی مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو باپ اور
چچا دونوں کو آپ نے خالی ہاتھ بھیجا اور یہ ثابت کیا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر زید کو زیادہ محبت آمنہ کے لال سے ہے، زید کو زیادہ پیار مدینے کے سلطان سے ہے، زید کو ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اللہ کے محبوب اور حبیب سے ہو گئی ہے۔